نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ابھی ہمارے محترم مولانا نے رفع یدین کا مسئلہ ذکر کیا، ان کی دلیل بیان کر دی، اور ادھر کے معاملے میں چھوڑ دیا کہ امام اعظم کا مذہب ہے تو اچھا ہی ہوگا، تشنا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کی وضع کر دیں۔ یہ صحیح ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہ صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے بھی رفع یدین کیا، صحیح ہے۔ رفع یدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بعد کانوں کے تک ہاتھ اٹھا کے کہا ہے اللہ اکبر، یہ رفع یدین۔ رفع یدین مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ جھاڑ دیں گے، اس کو رفع یدین کہا جاتا ہے۔ جب رکوع سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو گرا دیں گے، یہ رفع یدین ہے۔ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے پھر گرا دیتے ہیں، یہ عرف میں ہمارے علاقے میں ادھر رفع یدین کہا جاتا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلاف افضل ہے، جائز ہے، خلاف افضل ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائز ہے اور یہی افضل ہے۔ تو آج کچھ لوگ ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل امام شافعی کی ہے، اسی کو لے لیا، یہ دیکھو حدیث ہے، حدیث ہے، حدیث ہے، اس لیے ہم لوگ رفع یدین کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سے کہنے لگے آگے مدرسے میں کہ آپ صحیح سے بتائیے حدیث نہیں ہے کیا؟ ہم نے کہا ہے حدیث، تو آپ لوگ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا بیٹھو تھوڑا سا، کہا نہیں آپ ہم کو سمجھائیے۔ بس سنو گے تبھی تو ہم سمجھائیں گے نا، کھڑی سواری تو نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، سنیے۔ آپ بہت سے کام ایسے ہیں جو ابتدائی اسلام میں کیے جاتے تھے، سرکار نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا، اور بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم کر دیا گیا۔ ابتدائی اسلام میں شراب پینا مباح تھا، حلال تھا۔ اب کوئی وہ حدیث پیش کر کے کہ ہم شراب پیتے ہیں کیونکہ دیکھو حدیث سے ثابت ہے شراب پینا، تو اگر اسی طرح حدیث پر عمل کرنا ہو تو ہم تمہارے سامنے حدیث پیش کر دیتے ہیں، پیو، پی کر دکھلا دو، قوم خود فیصلہ کر لے گی کہ تمہارا فہم حدیث کا معیار کیا ہے۔ حدیث پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے، حدیث کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع یدین کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور بعد میں سرکار نے منع کر دیا، اب رفع یدین نہیں کرنا ہے، اب سکون کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھنا ہے۔ تو جب تک سرکار نے کیا، صحابہ نے بھی کیا، اور جب سرکار رک گئے تو سرکار بھی رک گئے، صحابہ بھی رک گئے۔ مگر ہر صحابی ہر وقت تو موجود نہیں رہتے تھے، کچھ صحابہ کو خبر نہیں ملی منسوخ ہونے کی، تو وہ لوگ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ لوگ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرنے لگے۔ جب تک سرکار مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہم نے کب منع کر دیا، اس کو روک دیا، اور یہ لوگ ابھی بھی رفع یدین کر رہے ہیں۔ سرکار نے ناراضگی کے لہجے میں فرمایا ما لی اراکم، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے، ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیر الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو ایسے ہاتھ اٹھاتے اور گراتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے چنچل گھوڑا اپنی دموں کو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے، اٹھاتا ہے اور گراتا ہے، یعنی سکون سے نہیں رہتا، اطمینان سے نہیں رہتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے منع کر دیا تھا، ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے لوگ رفع یدین کر رہے تھے، مگر جب ان کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ بھی مان گئے۔ مگر کچھ لوگ ہمارے صفوں میں پائے جاتے ہیں، یا تو ان تک یہ حدیث پہنچی ہی نہیں یا وہ مانتے نہیں۔ خیر جو بھی ہو، ہم کسی پہ کوئی اعتراض تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور جب حدیث منسوخ ہو چکی ہو
تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، ورنہ پھر شراب بھی پینا پڑے گا. سمجھ گیا آپ نے؟ سرکار نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کے ساتھ نماز پڑھو. رفع یدین کے مقابلے میں جب سرکار فرما رہے ہیں سکون کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز میں رفع یدین مت کرو، تبھی سکون ملے گا. سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اچھا، مر سرکار علیہ السلام نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، ناراضگی تو ظاہر فرما دی، مگر نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رفع یدین کا اولا ہونا، افضل ہونا، یہ منسوخ ہوا ہے. جائز ہونا منسوخ نہیں ہے، رفع یدین جائز ہے مگر اولا نہیں، افضل نہیں ہے. اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رفع یدین جائز تو ہے مگر افضل نہیں، خلاف افضل ہے، خلاف سنت رسول اللہ ہے، سرکار کی ناراضگی کے باعث ہے، لہذا رفع یدین نہ کرو. چلیے ہجرت کی بات تو آپ نے فرمایا کہ نیت پر دار و مدار ہے. اب یہاں کسی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے جو انسسٹرز تھے